بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قیوم السماوات والأرضین مدبر الخلائق اجمعین باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين۔ کتاب کا جو اصل نام ہے الاربعین فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، یعنی اسلام کی بنیادیں اور احکام کے قاعدے، یہ کتاب کا اصل نام ہے، لیکن مختصر الاربعین النوویہ کے نام سے مشہور ہے۔ علماء کہتے ہیں صغیر الحجم و عظیم القدر، یعنی سائز تو بل مختصر ہے، 40-42 حدیثیں، مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اور اس کتاب کو اتنا تلقی بالقبول حاصل ہے، اتنی مشہور ہوئی ہے کہ اکثریت نے اس کو حفظ کیا ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں تو آپ کو اکثر مدارس میں، اکثر انسٹیٹیوٹ میں وہ جب کوئی کتاب حفظ کراتے ہیں حدیث کی تو سب سے پہلے اربعین کو حفظ کراتے ہیں، اور اکثریت نے اس کتاب کو جو ہے وہ حفظ کیا ہے، اور اس کو حفظ کرنا باعث سعادت سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کی شروحات بھی اسی طرح لکھی گئیں۔ شروحات لکھنے میں بھی علماء نے اتنی شروحات لکھی ہیں کہ ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک صاحب کتاب کے اخلاص کی دلیل ہے۔ ایک علماء کے ہاں ایک مقولہ ہے، الاقبال علامت الاخلاص، یہ کسی چیز کو مقبولیت ملنا یہ اس بندے کے اخلاص کی دلیل ہوتا ہے، کہ کسی بندے کو مقبولیت مل جائے اور لوگ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ اس کے کام کو قبول کریں تو یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف ابواب پہ مشتمل ہے، یعنی مختلف چیپٹر سے مشتمل ہے۔ اس میں عقیدہ کا چیپٹر بھی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو نماز کا چیپٹر بھی ملے گا، اس میں وضو کا چیپٹر بھی ملے گا، اس میں روزے کا چیپٹر بھی ملے گا، اس میں حج کا چیپٹر بھی ملے گا۔ مختلف ابواب پہ اور مختلف چیپٹر سے یہ کتاب مشتمل ہے۔ اور شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ فرماتے ہیں، فمن وفق لحفظها وفهمها وتبلیغها فقد حصل على نصیب عظیم من میراث النبوہ۔ جس بندے کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ اس کتاب کو حفظ کر رہا ہے، اس کتاب کا فہم حاصل کر رہا ہے، اس کتاب کی تبلیغ کر رہا ہے، تو وہ نبوت کے میراث میں سے ایک بہت عظیم حصہ اس نے حاصل کر لیا۔ وصار له نصیب من قوله، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحافظها، کہ نبی اسلام نے اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ اللہ رکھے کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کا فہم حاصل کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، اس بندے کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے۔ تو امام شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ مقام ضرور ملے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بیسیکلی 42 حدیثیں لکھی ہیں، ان کی اس کتاب میں 42 حدیثیں، اور ابن رجب الحنبلی نے 8 احادیث کا اضافہ کیا ہے اور 50 حدیثیں مکمل کی ہیں، اور پھر اس کی شرح بھی لکھی ہے، اور ان نام رکھا ہے اس شرح کا جامع العلوم والحکم فی شرع 50 حدیثا من جوامع الکلم، جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، یہ اس شرح کا نام رکھا انہوں نے۔ تو آئیے اس کا مقدمہ پڑھتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، اور یہ ایک بڑی عمدہ کاوش ہوتی ہے
کہ آپ اپنے ہر کام کو، اپنی تصنیف کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، اپنے قول کو، اپنی تقریر کو، اپنی تصنیف کو اللہ کے نام سے شروع کریں، یہ باعث برکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کوئی بھی کام یا کوئی بھی قول اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ اقطع یعنی مقطوع البرکہ و مقطوع الرحمہ، وہ دم کٹا ہوتا ہے، رحمت کٹا ہوتا ہے، برکت کٹا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر رحمت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنے کام میں اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو تھام لو۔ یہ علم حدیث کی بنیاد ہے یہ آیت، کہ حدیث کی اہمیت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کو تھام لو۔ تو یہ تمام احادیث کو، احادیث صحیحہ کو جو مستند اور متصل سند سے ثابت ہیں، ان کو قبول کرنا اور عمل میں شامل کرنا، اس آیت میں اس کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا مقدمہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے، اپنی کتاب کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے جن کلمات سے اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے فرماتے ہیں قیوم السماوات والارضین، وہ اللہ جو کہ قائم رکھنے والا ہے آسمانوں کو، والارضین اور زمینوں کو، قائم رکھنے والا آسمان و زمینوں کو۔ اس پر قرآنی دلائل بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائیں۔ اگر زمین و آسمان کو اللہ نہ تھامے تو پھر اور کون تھامے گا؟ اس لیے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ آسمان تم پر نہیں گر سکتا۔ تو اسی بات کو امام نووی بیان کر رہے ہیں قیوم السماوات والارضین، اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے، مدبر الخلائق اجمعین، تمام مخلوق کی تدبیر کرنے والا ہے۔ مدبر کا مطلب ہے مینجمنٹ کرنے والا، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، تنظیم کرنے والا، یعنی تمام مخلوقات کی ضروریات کو، تمام مخلوقات کے مطالبوں کو، تمام مخلوقات کی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو مینج کرنے والی ہستی، تدبیر کرنے والی، کائنات کے اندر جس کا حکم چلتا ہے، جس کا تصرف چلتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باعث الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے، یعنی رسولوں کو مبعوث کرنے، یہ ساری اللہ کی صفات آ رہی ہیں۔ الحمدللہ کے بعد رب العالمین، قیوم السماوات والارضین، مدبر الخلائق اجمعین، باعث الرسل، رسولوں کو بھیجنے والا ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سلامتیاں ہوں ان رسولوں کے اوپر۔ الی المکلفین، رسولوں کو بھیجنے والا ہے کن کی طرف؟ مکلفین کی طرف، یعنی پابند لوگوں کی طرف۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت کے احکام کا پابند ہے۔ تو شریعت کے احکام کا پابند کون ہے؟ جو بیدار ہے، سویا ہوا نہیں۔ سویا ہوا آدمی شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو عاقل ہے، عقل مند ہے، جس کی عقل سلامت ہے، اسی طرح جو بالغ ہے، یہ تین قسم کے لوگ جو شریعت کے احکام کے پابند ہیں۔ تو ان مکلفین کی طرف، شریعت کے احکام کے پابند لوگوں کی طرف اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، لہدایتہم، ان کی ہدایت کے لیے، وبیان شرائع الدین، اور شریعت کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے، بالدلائل القطعیتی، قطعی دلائل کے ساتھ، وواضحات البراہین، اور واضح دلیلوں کے ساتھ رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے۔ قطعی دلائل کسے کہتے ہیں؟ دلائل کی دو قسمیں ہیں، قطعی دلائل اور ظنی دلائل۔ قطعی دلائل وہ ہوتے ہیں جو محکم ہوتے ہیں کہ ایک دلیل سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن ظنی دلائل وہ ہوتے ہیں جو ایک آیت سے یا ایک حدیث سے کئی مسائل ہوتے ہیں اور اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ظنی دلائل ہوتے ہیں۔ قطعی دلائل محکم، دو ٹھوس، کہ جو ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، اس میں ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، بس دوسری کوئی بات نہیں۔ لیکن ظنی دلائل میں احتمال ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
بالدلائل قطعیتی، قطعی دلائل کے ساتھ، وواضحات البراہین اور واضح معجزوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، احمدہ علی جمیع نعمہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اللہ کی تمام نعمتوں پر، واسألہ المزید من فضلہ وکرمہ، اور اللہ سے مزید اس کے فضل کا، اس کے کرم کا مطالبہ کرتا ہوں، واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الواحد القہار، وہ واحد ہے، اور القہار کا معنی زبردست، الکریم، جو بڑا عزت والا بھی ہے اور بڑا کرم کرنے والا بھی ہے، الغفار، جو بخشنے والا ہے۔ 6 صفات جہاں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور آگے رسول اللہ کی بھی 6 صفات ذکر کریں گے، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، اور اس کے حبیب ہیں اور اس کے خلیل ہیں۔ یہ 6 صفات رسول اللہ کی ذکر کی۔ افضل المخلوقین، اور مخلوقات میں سب سے افضل ہے، یعنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے، انسان افضل المخلوق، اور تمام انسانوں میں صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کے انبیاء سب سے افضل ہیں، اور انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ تو یوں تمام مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ المکرم بالقرآن العزیز، جن کو عزت دی گئی قرآن عزیز کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ رسول اللہ کو عزت دی گئی۔ المعجزتی المستمرتی، جو ایک مستقل معجزہ ہے، قرآن کیا ہے؟ مستقل معجزہ ہے۔ علی تعاقب السنین، کئی سال گزرنے کے بعد، یعنی اتنے سال گزر چکے ہیں، آج تک قرآن اسی ٹیکسٹ کے ساتھ، اسی فونٹ کے ساتھ موجود ہے اور صحیح سالم ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، تو یہ معجزہ مستمرہ ہے۔ وبالسنن المستنیرتی، اور روشن سنت کے ساتھ رسول اللہ کو عزت دی گئی۔ ایک تو قرآن کے ساتھ عزت دی گئی، اور دوسرا وبالسنن المستنیرتی، روشن سنت کے ساتھ رسول اللہ کو عزت دی گئی۔ للمسترشدین، کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنت دی گئی۔ المستمرتی سیدنا محمد، جو ہمارے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المخصوص بجوامع الکلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کے ساتھ مخصوص ہیں، جن کو جوامع الکلم دیے گئے۔ لاسٹ ٹائم جو پچھلا درس تھا اس میں ہم نے جوامع الکلم کی وضاحت کی تھی۔ وسماحت الدین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسان دین دیا گیا، آسان دین دیا گیا۔ رسول اللہ خود کہا کرتے تھے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ آسان دین ایسے ہے کہ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اگر توبہ کرنے چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مارنا ہوگا، ان کی توبہ ان کو قتل کرنا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو پھر توبہ ہوگی، اور اگر کسی کپڑے میں کوئی گندگی لگ گئی ہے تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، یعنی کتنا مشکل دین تھا سابقہ امتوں کا۔ لیکن ہمارا دین کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، جسٹ اللہ کے سامنے بیٹھو، معافی مانگو، توبہ ہوگی۔ اور اگر کپڑے میں گندگی لگ گئی ہے بس اس کو اتنا دھو لو، یا یہ ہے کہ معمولی گندگی چھینٹے مار لو تو یہ وہ جگہ وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پہ تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ہے وسماحت الدین، آسان دین دے کر بھیجا گیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتی ہو، وعلی سائر النبیین والمرسلین، اور تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، جن میں سے 350 رسول ہیں اور باقی انبیاء ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جو کہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پچھلے رسول کی شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وسائر النبیین والمرسلین، تمام نبیوں تمام رسولوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وآل کل، اور تمام کی آل پر، یعنی تمام انبیاء تمام رسولوں کی آل پر بھی رحمتیں ہوں، وسائر الصالحین، اور تمام صالحین پر بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔
أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. آگے فرماتے ہیں اما بعد، یہ خطبہ ہے، خطبے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اما بعد، اس کے بعد۔ اما بعد اصل میں فصل الخطاب ہے، یعنی انسان اپنے خطبے میں اور اپنی جو غرض ہے، اپنی جو بات رکھنی ہے ان کے سامنے، اس میں فرق کرتا ہے، اس میں فاصلہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اما بعد، یعنی اس کے بعد، حمد و ثنا کے بعد۔ خطبے کے بعد فرماتے ہیں فقد روینا عن علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا ہے علی بن ابی طالب سے، عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، ابو درداء ابن عمر ابن عباس سے ہم نے حدیث روایت کی ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہم نے روایت ذکر کی ہے، من طرق کثیرات، مختلف طرق سے، بروایات متنوعات، اور مختلف قسم کی روایات سے۔ کون سی حدیث ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حفظ على امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے نبی اسلام کی، اور ہم نے مختلف روایات سے اور کئی طرق سے ہم نے روایت کی ہے۔ اب یہ سمجھیے طرق کیسے کہتے ہیں اور روایت کیسے کہتے ہیں۔ روایت کہتے ہیں کسی صحابی کی حدیث، ابو ہریرہ کی روایت ہے، سیدنا انس کی روایت ہے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، اس کو بولتے ہیں روایت۔ اور طرق کہتے ہیں کہ ایک حدیث ایک سند سے فلاں نے روایت کی ہے، امام بخاری نے ایک سند سے روایت کی ہے، امام مسلم نے اسی حدیث کو دوسری سند سے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے اسی حدیث کو تیسری سند سے روایت کیا ہے۔ تو جتنی سندیں مختلف ہوتی جائیں گی اتنے طرق مختلف ہوں گے، یعنی مختلف سندیں مختلف طرق ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ من طرق کثیرات، کئی طرق سے، یعنی کئی سندوں سے، بروایات متنوع، اور کئی روایتوں سے، یعنی کئی صحابہ سے روایت، یعنی طرق بھی، سندیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور کئی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حفظ علی امتی، جس بندے نے میری امت پر حفظ کیا 40 حدیثا، 40 حدیثیں۔ حفظ کیا، حفظ کے دو طریقے ہوتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ ایک حفظ بالصدر، سینے سے حفظ کرنا، یعنی کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ دینا، یاد کر لینا زبانی۔ دوسرا حفظ بالکتابت، لکھ کے کسی چیز کو حفظ کر لینا۔ دیکھیں، آپ نے کوئی چیز لکھ لی ہے، وہ بھی حفظ ہو گئی آپ کو۔ ایک چیز آپ نے زبانی یاد کر لی، وہ تو حفظ ہے، لیکن آپ نے لکھ لیا، وہ بھی حفظ ہو گئی۔ اور علماء کہتے ہوتے تھے قید العلم بکتابی، علم کو لکھ کر قید کیا کرو، یعنی آپ نے کوئی چیز لکھ لی تو وہ چیز آپ کے پاس ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی۔ کسی موڑ پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ضرورت پڑی، آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا تو آپ کے ذہن میں آ جاتی۔ تو من حافظ علی امتی 40 حدیثا، جو 40 حدیثیں حفظ کرتا ہے، دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ، لیکن حفظ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبانی یاد کرنا یا لکھنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی بھی آتا ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں پھر حفظ کا معنی پورا ہوتا ہے۔ جس بندے نے 40 حدیثیں حفظ کر لیں، من امر دینہا، دین کے امور میں سے،
دین کے اصول میں سے، دین کی فروع میں سے، ایمانیات، مسائل، یہ تمام امور میں سے جس بندے نے 40 حدیثیں حفظ کر لیں، بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، اللہ اس کو قیامت کے دن فقہاء اور علماء کے گروہ میں اٹھائے گا۔ وفی روایت، ایک روایت میں آتا ہے، بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ اس کو فقیہ اور عالم جو ہے وہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ وفی روایت ابی درداء، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے، وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ وفی روایت ابن مسعود، اور ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے، قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، کہ اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے کسی بھی دروازے سے۔ وفی روایت ابن عمر، اور ابن عمر کی روایت میں آتا ہے، کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اسے علماء کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور شہداء کے گروہ میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ واتفق الحفاظ، اور حفاظ کا اس بات پہ اتفاق ہے، حفاظ کہتے ہیں محدثین کو، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، علی انہ حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وان کثرت طرقہ، اگرچہ اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمعت طرقہ، میں نے اس کے تمام طرق کو جمع کیا ہے، فی جزء، ایک رسالے کے اندر میں نے اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا ہے۔ لیس فیہ طریق تسلم من علت قادحہ، اور اس میں کوئی طرق، کوئی سند ایسی نہیں ہے جو کسی بھی ضعف سے پاک ہو، اس لیے ہر طرق اور ہر سند جو ہے اس کی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين۔ اس چپٹر میں علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ وقد صنف العلماء رضی اللہ عنہم فی هذا الباب، علماء نے اس باب میں، اس چپٹر میں بڑی کتابیں لکھی، یعنی 40 حدیثوں پر، اور اتنی کتابیں لکھی ہیں ما لا یحصى من المصنفات، کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں فاول من علمته، سب سے پہلے میں جس کو جانتا ہوں، صنف فیہ عبداللہ بن المبارک، کہ اس چپٹر میں جس نے 40 حدیثیں لکھی ہیں وہ عبداللہ بن مبارک ہیں، اور اسی طرح آگے انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں جو آپ نے سن لیے۔ ان تمام علماء نے اس چپٹر میں کتابیں لکھی ہیں 40 حدیثوں پر۔ وخلائق، اور اتنی مخلوق نے کتابیں لکھی ہیں، لا یحصون، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، من المتقدمین والمتاخرین، متقدمین علماء سے اور متاخرین علماء سے۔ متقدمین وہ علماء جو پیچھے گزر چکے ہیں، اور متاخرین جو اس زمانے کے۔ تو گزشتہ زمانے اور موجودہ زمانے کے تمام علماء میں سے اتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں 40 حدیثوں پر کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ وجہ کیا بنی؟ جب حدیث ضعیف ہے، کہ جس نے 40 حدیثیں حفظ کی اس کو یہ مقام ملے گا، جب حدیث ضعیف ہے تو پھر یہ 40 حدیثوں پر کیوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے جو ابن عساکر، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور یہ ہے کہ اس حدیث کے طرق اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے سارے طرق مل کے کچھ نہ کچھ ایکسیپٹیبل حدیث ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیں کہ قابلیت اور قبولیت بن جاتی ہے، کہ اتنے سارے صحابہ سے مروی ہے اور اتنے سارے طرق ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ ان کی بقول ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس از اکول ٹو کچھ نہ کچھ مقبولیت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس حدیث کو اس اعتبار سے تھوڑا سا مقبول سمجھا ہے۔ اور دوسرا، اگلی وجہ جو آگے بیان کرتے ہیں اگلے پیرے میں، اور وہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، بعض علماء کا، کہ ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے فضائل اعمال میں۔ جو حدیث فضائل اعمال سے متعلق ہو، یعنی جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان کی ہو، تو اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا بہت ضعف ہو بھی، تھوڑی بہت کمزوری ہو بھی، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، جو احکامات میں احادیث ہیں ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ والجماعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا جاءنا
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام شددنا فی الاسانید، جب ہمیں رسول اللہ کی کوئی حدیث ملتی ہے احکام کے تعلق سے کہ یہ حکم حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے متعلقہ کوئی حدیث ہو، پھر شددنا فی الاسانید، ہم سندوں کے اندر سختی کریں گے اور خوب جان پرکھ کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الاعمال وفی الترغیب والترہیب، اگر ترغیب ترہیب میں فضائل اعمال میں کوئی حدیث آئے گی تو پھر تساہلنا فی الاسانید، ہم جو تساہل کریں گے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اندر ذوف ہوگا، پھر بھی ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، جو گو کہ ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں امام احمد بن حنبل کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، امام اہل سنہ والجماعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب حدیث ضعیف ہے تو پھر جو رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے تو ہم وہ عمل کیوں کریں۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلے پیرے میں۔ وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك۔ وقد استخرت اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پھر جب ان علماء نے کتابیں لکھیں تو میں نے اللہ سے استخارہ کیا، فی جمع 40 حدیثا، 40 حدیثوں کو جمع کرنے میں، یعنی استخارہ اللہ سے مشورہ کرنے پر ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ کام کروں یا نہ کروں، بہتری ہوگی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا فی جمع 40 حدیثا، 40 حدیثوں کو جمع کرنے میں، اقتداء بہؤلاء الائمۃ الاعلام، ان ائمہ اعلام کی اقتداء کرتے ہوئے، وحفاظ الاسلام، اور اسلام کے حفاظ کی اقتداء کرتے ہوئے، وقد اتفق العلماء، اور علماء کا اتفاق ہے، علی جواز العمل بالحدیث الضعیف، ضعیف حدیث پر عمل کرنے پر، جواز پر، کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، علماء کا اتفاق ہے۔ کہاں پہ؟ فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ہو، جس کی وضاحت ابھی ہم نے کی۔ وما ھذا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں فلیس اعتمادی علی ھذا الحدیث، اس کے باوجود میرا اعتماد نہیں ہے اس حدیث پر، یعنی یہ جو حدیث پیچھے پیش کی ہے کہ جس نے 40 حدیثیں حفظ کی اس کو یہ مقام ملے گا۔ امام نووی کہتے ہیں اگرچہ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن میرا اس حدیث پہ اعتماد نہیں ہے، یعنی اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں نے جو 40 حدیثیں لکھی ہیں یا دیگر جو احادیث لکھی ہیں میں نے، میرا جو بل علی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحادیث الصحیحہ، میرا اعتماد دیگر احادیث صحیحہ پر ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچائے، یعنی میری حدیثوں کو آگے پہنچائے۔ میرا مقصد یا میرا اعتماد ایسی حدیثوں پر ہے۔ اور آگے نبی اسلام کا ایک فرمان، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها، اس بندے کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو میں ان حدیثوں سے متاثر ہو کے 40 لکھ رہا ہوں۔ میرا اعتماد جو ہے وہ اس حدیث پر نہیں ہے کہ جو کہ جس بندے نے 40 حدیثیں حفظ کیں تو وہ بندہ جو ہے وہ یہ مقام حاصل کرے گا۔ ہم بتا رہے تھے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ
بالکل بھی ہمارا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ فضائل اعمال میں ہو یا کسی بھی چیپٹر سے حدیث بلانگ کرتی ہو تو اس ضعیف ہو تو اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ضعف اور کمزوری بہت زیادہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ حدیث مقاصد شریعہ کے خلاف نہ ہو، یعنی جو شریعت کے مقاصد ہیں، شریعت کے حکام ہیں، دیگر جو دلائل قرآنیہ ہیں، دلائل احادیثیہ ہیں، ان کے خلاف نہ ہو، یعنی وہ مسئلہ کہیں نہ کہیں حدیث کے اصولوں سے اور قرآن کے اصولوں سے میچ کر رہا ہو۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عمل مسنون ہے، بس یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ کر لیں، مسنون نہ سمجھا جائے، وگرنہ اگر مسنون سمجھیں گے تو آپ رسول اللہ کی طرف ایسے عمل کو منسوب کر دیں گے جو ان سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ آپ کسی ضعیف حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ٹوٹ گئی تو آپ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا اعتماد اس حدیث پہ نہیں ہے، میرا اعتماد دیگر احادیث صحیحہ پر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ثم من العلماء، پھر علماء میں سے کچھ ایسے ہیں من جمع الاربعین، جنہوں نے جمع کیا ہے حدیثوں کو، فی اصول الدین، 40 جمع کی ہیں فی اصول الدین، بعض نے اصول دین میں سے 40 حدیثیں جمع کی ہیں، اصول دین یعنی ایمانیات، عقائد، وبعضهم فی الفروع، اور بعض نے فروع میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ مسائل فقہیہ، احکام شریعہ۔ وبعضهم فی الجہاد، اور بعض نے جہاد میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ وبعضهم فی الزہد، بعض نے زہد میں۔ وبعضهم فی الآداب، اور بعض نے آداب و اخلاق میں احادیث جمع کی ہیں۔ وبعضهم فی الخطب، اور بعض نے خطب میں، خطب کہتے ہیں رسول اللہ کے دروس، رسول اللہ کے جمعے، رسول اللہ کے خطبے، ان میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ وکلھا مقاصد صالحۃ، اور تمام کے مقاصد نیک تھے، صالحہ تھے۔ رضی اللہ عن قاصدیہا، اللہ ان کے مقاصد سے راضی ہو جائے۔ وقد رأیت جمع 40 اہم من ھذا کلی، اور میں نے یہ جانا ہے کہ میں ان تمام سے زیادہ اہم چیپٹرز پہ جو ہے وہ احادیث جمع کروں۔ وہی 40 حدیثا، اور یہ 40 حدیثیں جو میں لکھ رہا ہوں، مشتملۃ علی ذالک، وہ ان تمام چیپٹرز پر محیط ہیں۔ وکل حدیث منہا قاعدۃ عظیمہ، اور ہر حدیث ان میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک عظیم قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، من قواعد الدین، دین کے قواعد میں سے۔ وقد وصفہ العلماء، جس کو علماء نے بیان کیا ہے، بأن مدار الاسلام علیہ، کہ اسلام کا مدار ان حدیثوں پر ہے۔ جو میں نے حدیثیں جمع کی ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں یہ حدیثیں۔ جیسے وہ 6 حدیث آپ پڑھیں گے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ او ہوا نصف الاسلام، یا کوئی حدیث ایسی میں ذکر کروں گا جو اسلام کا نصف حصہ ہے، جیسے کہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا نصف ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں او ثلثہ، یا کوئی حدیث ایسی لے کے آؤں گا کہ جو اسلام کا ثلث ہے، او ربع، یا کوئی ایسی حدیث لے کے آؤں گا جو اسلام کا چوتھا حصہ ہے۔ اسلام کا چوتھا حصہ جیسے حدیث آئے گی 13ویں حدیث آپ پڑھیں گے 40 میں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ اسلام کا چوتھا حصہ ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں 4800 حدیثیں جمع کی ہیں، سنن ابی داؤد میں 4800، اور 4800 حدیثیں لکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ان میں اگر 4 حدیثیں آپ نوٹ کر لیں، 4 حدیثیں یاد کر لیں، تو میری تمام جو سنن میں نے لکھی ہے وہ تمام اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی بنیاد ہے 4 حدیثیں، سے پہلی انما الاعمال بالنیات، دوسرا الحلال بین والحرام بین جو اس 40 میں بھی آئے گی 6 حدیث، تیسری من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور چوتھی وہ کہتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ 4 حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ میری پوری سنن ابی داؤد کی بنیاد ہے۔ تو اس طرح امام نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی حدیثیں لے کے آؤں گا کہ جو کہ پورے اسلام کی بنیاد ہوں گی، پورے اسلام کا نصف حصہ ہوں گی، پورے اسلام کا چوتھا حصہ، ایسی حدیثیں لے کے آؤں گا۔ یعنی بڑی بنیادی حدیثیں میں جمع کروں گا کہ ایویں نہیں کہ بس یہاں سے لے لی، یہاں سے لے لی، یہاں سے لے لی، پورا جو ہے وہ جان پر کر کے میں جو ہے وہ حدیث لے کے آؤں گا۔ ثم التزم في هذه 40 ان تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى، ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث
لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم التزم فی هذه الاربعین، پھر میں کوشش کروں گا، لازم رکھوں گا اس بات کو کہ میں اس 40 میں ایسی حدیث لے کے آؤں ان تکون صحیح، جو صحیح حدیث ہو، ومعظمها فی صحیحی البخاری و مسلم، اور اس کا زیادہ تر حصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے ہوگا، واذکرها محذوفۃ الاسانید، اور میں اس جو ہے وہ جو حدیث ذکر کروں گا اس کی سند کو حذف کر دوں گا، سند نہیں لے کے آؤں گا، کیونکہ سند اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ حدیث کی صحت کو چیک کر سکیں، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا، کنفرم ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے، پھر سند کی ضرورت ہی نہیں، میں سند کو حذف کروں گا، لیسہل حفظها، تاکہ اس کو زبانی یاد کرنا حفظ ہو، کیونکہ الفاظ تھوڑے ہوں گے تو یاد کرنا آسان ہوگا، سند بھی ہوگی اور متن بھی ہوگا، پھر لمبا کام ہو جائے گا، یاد کرنا مشکل ہوگا، وَيَعُمُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اور تاکہ اس سے نفع حاصل کرنا عام ہو جائے انشاءاللہ تعالی. ثم اتبعها بباب، پھر ان تمام حدیثوں کو ذکر کر کے میں ایک چیپٹر ایسا لکھوں گا، ایک باب قائم کروں گا، فی ضبط خفی الفاظہا، کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح کر سکوں، ان کی توضیح کر سکوں، لیکن کتاب کے آخر میں وہ باب نہیں لکھ سکے، لیکن انہوں نے پوری کتاب کی شرح لکھ دی جو الگ سے چھپی ہوئی ہے. امام نووی نے اپنی 40 نووی کی خود بھی شرح لکھی، جہاں دیگر علماء نے شروحات لکھی ہیں، امام نووی نے خود بھی شرح لکھی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چیپٹر قائم کروں گا 40 حدیثوں کے بعد جو مشکل الفاظ کی وضاحت کرے گا، لیکن وہ نہیں قائم کر سکے، الگ سے کتاب لکھ دی پوری شرح پہ، شاید مائنڈ بدل گیا ہوگا. آخری پیرا ہے اور کہتے ہیں آخر میں وَيَنبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الْآخِرَةِ، اور چاہیے ہر اس بندے کو کہ جو آخرت میں شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اس بندے کو یہ چاہیے ان یعرف هذه الاحادیث، کہ وہ ان تمام احادیث کو پہچانے، سمجھے، سیکھے، کیونکہ لما اشتملت علیہ من المہمات، یہ تمام احادیث بڑے اہم امور پہ مشتمل ہیں، واحتوت علیہ من التنبیہ علی جمیع الطاعات، اور جتنے بھی طاعات کے اطاعت کے امور ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان پر تنبیہ اور ان کی بنیاد یہ حدیث ہیں. وذالک ظاہر لمن تدبرہ، اور یہ ظاہر ہو جائے گا اس بندے کے لیے جو ان حدیثوں میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سمجھے گا. وعلی اللہ اعتمادی، اور اللہ پر میرا سارے کا سارا اعتماد ہے. والیہ تفویضی واستنادی، اور اسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہوں، اسی کی طرف میں اپنے کام کو سپرد کرتا ہوں. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ، اسی کی تمام تعریف ہے اور اسی کی ہر قسم کی نعمت ہے. وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ، اور اسی نے توفیق دی ہے اور اسی نے یہ عنایت بخشی ہے. تو اسی کے ساتھ یہ مقدمہ مکمل ہوتا ہے. تو اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پہلی حدیث الحدیث الاول جو نیت کے باب میں سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.